الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ دوستو، یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، یہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رب ذوالجلال نے اس خلق پر احسان کرتے ہوئے، اپنا فضل فرماتے ہوئے امام الانبیاء سید اولاد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت 571 عیسوی عام الفیل میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام مکہ میں پیدا ہوئے، دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ آپ علیہ السلام اس دنیا میں رحمت بن کر تشریف لائے۔ قول اللہ تعالی وما ارسلنک الا رحمت للعالمین۔ آپ علیہ السلام اس وقت اس دنیا میں تشریف لائے جس وقت یہ دنیا جہالت سے، ظلم سے، سرکشی سے بھری ہوئی تھی۔ قتل و غارت، شرک، ظلم، زیادتی، طغیانی عروج پر تھی۔ عرب اس وقت اس قدر جاہل تھے کہ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ اللہ المستعان۔ نبی علیہ السلام کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے، 41واں سال شروع ہے، آپ پر وحی کا نزول جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ غار حرا میں پہلی وحی اترتی ہے، آپ گھر تشریف لاتے ہیں، اپنی شریک حیات ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ سناتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل سارا قصہ سن کر کہتے ہیں کہ آپ کے عنقریب شان ہونے والی ہے، اللہ نے آپ کو نبی چنا ہے، یہ تو وہی ناموس فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا تھا۔ چنانچہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک دن گھر میں چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے اسی کیفیت سے اپنے پیغمبر کو خطاب کیا جس میں آپ آرام کر رہے تھے۔ قول اللہ تعالی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام دعوت حق کے لیے اٹھتے ہیں، دعوت کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنے گھر سے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر ایمان لاتی ہیں، دعوت شروع ہو گئی۔ ابو بکر آئے، علی آئے، زید ابن حارثہ آئے، عثمان ابن عفان آئے، صحابہ اسلام لاتے ہیں، حتیٰ کہ 3 برس تک اللہ کے پیغمبر چھپ کر حکمت کے تحت لوگوں میں دعوت دیتے رہے۔ جب ایک مخلصانہ جماعت تیار ہو گئی، قرآن اترایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب کھل کر اپنے عزیزوں کو، رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے۔ آپ ایک صبح کوئی صفا کی پہاڑی پر تشریف لے گئے، قریشیوں کو جمع کیا، اللہ کا پیغام سنا دیا۔ قریشی آپ کے دشمن بن گئے۔ دشمنی اس حد تک بڑھی کہ ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام تنگ آ کر ان کی دشمنی سے اسلام پر عمل کرنے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینہ میں آ کر مسجد نبوی کی بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ مسجد جو شروع ہی دن سے تقوی پر جو ہے تعمیر ہوئی، وہاں اللہ کے رسول صحابہ کرام کی تربیت فرماتے ہیں، وہاں تعلیم ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، عبادت میں ہوتی ہے، غزوہ بدر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر غزوہ خندق، غزوہ احد، یعنی خندق سے پہلے احد ہوتی ہے، پھر غزوہ خندق ہوتی ہے۔ پھر وہ وقت آتا ہے
جب اللہ کے رسول علیہ السلام 10,000 کے لگ بھگ لشکر لے کر مکے کی طرف بڑھتے ہیں، مکے کو فتح کرنے کے لیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، لوگ جھوک در جھوک اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں. اللہ کے رسول کا مشن مکمل ہوتا ہے. سنہ 10 ہجری کو اللہ کے رسول اور صحابہ کرام حج کے لیے نکلتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام مکہ پہنچتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں. پھر وہ وقت آتا ہے جب اللہ کے آخری رسول جبل عرفہ پر چڑھ کر اپنا عظیم الشان خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کون سا دن ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا شہر ہے یہ؟ صحابہ نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے سوچا شاید اللہ کے پیغمبر اس دن کا، اس مہینے کا، اس شہر کا کوئی اور نیا نام رکھنے والے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، جس طرح یہ دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ مقام محترم ہے، اسی طرح تمہارے خون ایک دوسرے پر محترم ہے. میرے جانے کے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کفر کا ارتکاب نہ کر لینا. اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا میں نے اللہ کے پیغام کی ایک ایک بات تم تک نہیں پہنچا دی؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اس آیت پر عمل کر دیا. ہم گواہ ہیں اس پر اللہ کے رسول، آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. اللہ کے پیغمبر اپنا چہرہ آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا اللہ تو بھی گواہ ہو جا، یہ جو یہاں موجود ہیں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما کر اترتے ہیں، کسوہ پر سوار ہے. آپ پر سورۃ المائدہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مسلمانوں، آج کے دن اسلام مکمل ہوا. اللہ نے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا اور تم پر اپنی نعمت کو مقرر فرما دیا. میرے بھائیو، امام مالک امام دار الحجرہ رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں، جو بات، جو فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، وہ آج دین نہیں بن سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خطبہ ارشاد فرماتے تو فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. کلمہ کل نے ہر بدعت پر تلوار چلا دی، کوئی بدعت نہیں، نہ حسنہ نہ سیئہ، تمام بدعات فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے. اور بہترین راہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا جز ہے. جس دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں، اس دل میں ایمان نہیں. یاد رکھیں اس بات کو. لیکن محبت کی آڑ میں ایسے اعمال کرنا جن کی تعلیم نہ تو اللہ نے دی ہے، نہ اس کے پیغمبر نے دی ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے ایسا کوئی قول فعل ثابت ہے. مثال کے طور پر اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو ہمارے ہاں مسلمان کلمہ گو عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں. اگر ان کو منع کیا جائے تو آگے سے کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، ہم اچھا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے، نعت پڑھی جاتی ہے، نبی علیہ السلام کی شان بیان کی جاتی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ اور پھر آگے سے ایک اور سوال اٹھاتے ہیں کہ بتائیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے منع ہے، کس نے منع کیا؟ میں سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر
114 صورتیں ہیں. ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہے. ایک سورت کے علاوہ. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ توبہ، سورہ برا. اس سورت کے علاوہ بقیہ تمام سورتوں سے پہلے بسم اللہ لکھی گئی ہے. کس نے لکھی؟ صحابہ کرام نے لکھی. کیوں لکھی؟ اللہ کے رسول نے تعلیم دی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لکھوایا کرتے تھے. اب اس سورت سے پہلے اللہ کے رسول نے نہیں لکھوایا، صحابہ نے نہیں لکھا. اگر دین کے اندر کسی کی اپنی مرضی کی کوئی گنجائش ہوتی، کوئی اپنی رائے کی گنجائش رکھتا، تو صحابہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھتے. کیوں نہیں لکھا؟ اللہ کے رسول نے نہیں تعلیم دی. کیا بسم اللہ پڑھنا لکھنا اجر کا باعث نہیں؟ بالکل ہے. لیکن صحابہ کرام نے یہ جسارت نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. وہ لوگ یہ جانتے تھے کہ کوئی شخص ایسا عمل کرے جس کی اللہ کے پیغمبر نے تعلیم نہیں دی، وہ عمل مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تولا ہی نہیں جائے گا. اس بات کو سمجھ لیجئے. آج کہتی ہیں نا اس میں نقصان کیا ہے، حرج کیا ہے؟ ہم تو نیکی کرتے ہیں نا. صحابہ کرام کو یہ نیکی نہ سوچی کہ وہ سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھ دیتے. کیوں نہیں لکھا؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، بڑے بڑے اجلا صحابہ جن کی اتباع کی رسول اللہ نے تعلیم دی ہے، خلفائے راشدین مہدیین. ان نے بھی یہی جسارت نہ کی جس چیز کو اللہ کے رسول نے نہیں کیا، صحابہ نے نہ کیا، نہ لکھی بسم اللہ. اور آج تک کسی بغیر بسم اللہ کے سورہ توبہ لکھی ہوئی ہے قرآن کے اندر، مصحف کے اندر نہ پڑھ سکتی ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے ذرا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے. تو میرے بھائیو، میرے دوستو، نبی علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے. جب پوچھا گیا فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا. اور آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے، اور صحیح قول کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت 9 ربیع الاول کو ہے، نہ کہ 12. لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات جو ہے یہ 12 ربیع الاول کو ہوئی. میرے بھائیو، میرے دوستو، اکتفا کریں اسی چیز پر. اس کی تعلیم اللہ کے پیغمبر نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.